محترم سامعین، اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 3 اعمال کا تذکرہ فرما کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ ان میں سے کوئی ایک عمل بھی کرتا ہے، اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ غلام آزاد کرنے کا اجر کیا ہے یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ غلام آزاد کرنے کا اجر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو جتنے اس کے عضو اس نے دنیا میں آزاد کیے، اس کا ہاتھ آزاد کیا، اس کا پاؤں آزاد کیا، اس کا سر، ظاہر ہے آزاد کرتا ہے تو پورا جسم ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ اس کے ایک عضو کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے کا اجر ہے جہنم سے آزادی۔ اب یہ 3 کام ہیں، بلکہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی نا، اس کے اندر ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ زیادہ ثواب اس غلام کو آزاد کرنے کا ہے جو کامل اعضاء والا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا عضو کٹا ہوا ہے، اس کا عضو ہے ہی نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی پاؤں نہیں ہے، کوئی بھی ایسا اس کا جسمانی عیب ہے جو نہیں پایا جاتا، فرمایا کہ اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا تمام سالم اعضاء والے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جتنے اعضاء دنیا میں غلام کے آزاد ہوں گے، اتنے اس بندے کے قیامت والے دن جہنم سے اعضاء آزاد ہو جائیں گے۔ فلہذا ایک تو یہ ثواب ہو گیا کہ اتنا بڑا اجر ہے۔ اب آپ خود ان 3 اعمال کے بارے میں سوچ لیں کہ ہر عمل جو ہے ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ان میں سے پہلا کام حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من منح منحۃ لبن کان لہ مثل عتق رقبۃ، جس آدمی نے کسی دوسرے بندے کو کوئی دودھ والا جانور دیا دودھ پینے کے لیے کہ اتنا عرصہ یہ جانور آپ اپنے پاس رکھیں، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹنی ہے، کوئی بھی جانور، مادہ جانور جو دودھ دیتا ہے، جس آدمی نے کسی دوسرے بندے کو دودھ والا جانور عطیے کے طور پر دیا، پکا نہیں، یعنی یوں نہیں کہ یہ جانور اس کا ہو گیا نا، جانور اصل مالک کا رہے گا، صرف کچھ عرصے تک جب تک دودھ کا سلسلہ چلتا رہے گا یہ اس کو اپنے پاس رکھ کے دودھ پیے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو بھی ایک غلام آزاد کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ پہلا عمل اور اس کا ثواب دوسرا عمل او وارث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کسی بندے نے کسی کو چاندی عطیے کے طور پر دی۔ پہلے دور کے اندر نا چاندی کا مطلب تھا یہ کرنسی، کیونکہ اس دور میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو مراد ہے درہم درہم سے مراد ہے کرنسی اور یہ دنیا کی جتنی بھی کرنسی ہیں، جس ملک میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ کرنسی بطور استعمال کے دینا، ایک ہے پکی کسی کو دے دینا وہ کرنسی، مثلا درہم ہے تو یہ آپ کے ہو گئے، روپیے ہیں تو یہ آپ کے ہو گئے، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ یہ صدقہ نا ویسے اس کو پیسے دیے کہ آپ اس کو استعمال کریں، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر یہ واپس کر دینا، دوسرے لفظوں کے اندر کسی کو قرض دینا ہے۔ قرض میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ پیسے دیتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کے بعد ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو واپس کر دیتا ہے۔ تو کسی کو قرض دینا یہ بھی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو بھی قیامت والے دن اللہ ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسرا اور آخری عمل جو ایک نیا عمل ہے، اوہدا زقاقن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہدا زقاقن، اس لفظ کو ایک تو پڑھا دو طریقے سے کیا ہے اور دونوں مفہوم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جی۔ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہدا زقاقن، جس آدمی نے کسی کو سیدھا راستہ لگایا نا، اس کو سیدھا راستہ بتا دیا جی۔ ایک کوئی کمزور نظر والا ہے یا نابینا ہے یا ویسے کوئی بندہ بھولا بھٹکا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کس طرف جانا ہے جی، پریشان ہے، فرمایا کہ راستہ بھولا ہوا جو بندہ ہے اس بندے کو راستہ بتا دینا، یہ بھی اتنا بڑا اجر ہے، اس کے اوپر بھی اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کسی کو خالی راستہ بتا دینا کمال نہیں ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز میں بند نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ثواب ہے، روزہ رکھنا صرف ثواب ہے، زکوٰۃ دینا صرف ثواب ہے، حج کرنا صرف ثواب ہے، عمرے ادا کرنا صرف ثواب ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارا ماحول بن گیا ہے، چند اعمال کا نام رکھ لیا یہ ثواب ہے اور باقی ساری چیزیں ایسے ہی ہیں جی۔ کسی بندے کو راستہ بتا دیا، راستہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور غلام کو آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے قیامت والے دن اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ ایک تو یہ معنی، اور بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس نے کسی کو راستہ استعمال کے لیے دے دیا جی۔ ایک آدمی ہے، اس کا مکان کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے آنے جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ پریشان ہوتا ہے ہر وقت راستے کی وجہ سے۔ کسی آدمی کی کوئی زمین پڑی ہے یا کوئی پلاٹ پڑا ہے، اس میں سے اس نے تھوڑا سا راستہ نکال کے نہ اس کو کہا زمین تو میری ہی رہے گی، البتہ یہ آنے جانے کا راستہ آپ میری زمین میں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو یہ راستہ استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے اس کو بھی غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لیا جائے، مطلب یہ ہے کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا۔ خلاصہ یہ نکلا اس حدیث پاک کا، تین کام ہیں اور تینوں کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے، چیز اپنی واپس لے لیتا ہے۔ جانور دیا صرف فائدے کے لیے، جانور واپس آ جائے گا، پیسے دیے قرض کے طور پر، پیسے واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح کسی کو راستہ دیا، راستہ اس کا نہیں ہوا، راستہ اس کا ہی ہے، پلاٹ اسی کا ہے، یا خالی کسی کو جو ہے نا راستہ اس نے بتا دیا، فرمایا کہ اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور آخری بات یہ تو ہے کسی کو راستہ بتانے کا ثواب، اگر کسی کو راستہ بھٹکا دیا، بعض ہوتے ہیں لوگ راستہ بھٹکا دیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں نا چند کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے پر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بندوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بہت سخت قسم کے وہ اعمال ہیں، جو بندہ بھی وہ کرتا ہے نا وہ لعنتی بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی کا راستہ بھٹکا دیتا ہے جی، غلط راستے پہ لگا دیا، نابینا تھا یا کمزور نظر والا تھا یا ویسے بیچارے کو پتہ نہیں تھا، نیا تھا جی، اس کو غلط راستے کے اوپر لگا دیا، حضور نے فرمایا کہ جو کسی کو غلط راستے پہ لگاتا ہے اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کسی کو غلط راستہ بتانا، تو اس لیے راستے کے انتخاب کے اندر اچھے طریقے سے کسی کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ یہ راستہ جو ہے نا سیدھا یوں چلے جائیں تو یہ آپ کے لیے آسان رہے گا، تو جو اچھا راستہ ہو وہ بتانا چاہیے تاکہ اگلے بندے کو بھی پریشانی نہ ہو اور اگلا بندہ خوش ہو۔ بعض دفعہ ہم بھی سفر پہ جاتے ہیں، بعض بندے ہوتے ہیں ایسا راستہ بتاتے ہیں نا دل سے دعا نکلتی ہے، کمال کر دیا ہے، ایسا 2 منٹوں میں سمجھا دیا جی۔ اور بعض ہوتے ہیں یہاں سے کہیں دوسری گلی کے اندر جانا ہے، سمجھاتے ہیں ایسا سمجھاتے ہیں جو پہلے سمجھ آئی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک فن ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اچھے طریقے سے کسی کو راستہ بتانا چاہیے، تو یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تینوں باتوں پہ عمل کی توفیق عطا